نہیں ہوں گے، بتائیں کیا ہیں آج؟ ایک سوال ہے جو روا سے ایک دوست نے بھجوایا ہے. کہتے ہیں قرآن کریم میں یوں بیان ہوا ہے کہ جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. جی اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکرین کو کافر کہا گیا ہے ٹھیک ہے، اور یہ وعدہ قیامت تک محیط ہے. ٹھیک. اب اگر وہ دنیا میں آئے تو شریعت موسوی کی تمام دنیا میں اشاعت کریں گے. جی تو اس صورت میں نہ قرآن کریم شریعت کاملہ رہے گا جی اور نہ ہی رسول پاک آخری نبی ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. جی برائے کرم آپ اس پر مجلس عرفان میں روشنی ڈالیں. یہ سوال جو ہے یہ کچھ الجھایا گیا ہے. ہمیں کسی ایسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جو الجھا کر منطقی انداز میں پیش کی جائے. سیدھی سادھی صاف بات ہونی چاہیے. جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ یہ بھی تو مانتے ہیں کہ امت محمدیہ میں اتریں گے، امت محمدیہ کے ایک فرد بن کر امت محمدیہ میں ہی ایک امام کی حیثیت سے وہ دنیا کو اسلام کی طرف بلائیں گے. اس لیے ان پر حجت تمام کرنے کی خاطر اس دلیل کو ٹیڑے رنگ میں پیش کیا گیا ہے. صرف اتنی بات اگر وہ کہتے تو درست تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں اور کسی کے نہیں. اور اس صورت میں اگر وہی ہیں جو دوبارہ آئیں گے تو قرآن کی آیت تو قائم رہے گی رسولاً الی بنی اسرائیل. تو یہ سوال اٹھا سکتے تھے جائز طور پر کہ امت محمدیہ میں سے کوئی اٹھ کر آگے سے کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ آپ کو تو قرآن فرما رہا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، اسرائیل کی طرف جائیے اور وہاں نبوت کریں. امت محمدیہ میں آپ کا کیا مقام ہے؟ اور قرآن کریم کی اس آیت کے ہوتے ہوئے آپ کو امت محمدیہ کی رہنمائی کرنے کا یا اس کی امامت کرانے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ایک سوال تھا جو واقعتاً اٹھ سکتا تھا، مگر امر واقعہ یہی ہے کہ جو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کا دوبارہ اترنا تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ جب وہ آئیں گے تو مسلمان ہو کر آئیں گے، اور اس حیثیت سے اس آیت کی موجودگی کے کوئی جواب دیں یا نہ دیں ان کے عقیدے میں تضاد نہیں ہے. جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا تعلق ہے، غیر احمدی علماء اپنی تائید میں یہ ایک توجیہ پیش کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں جب آئیں گے تو نبوت ان کو پہلے سے عطا کی ہوئی ہوگی، یعنی اپنی پہلی نبوت کو لے کر ہی آئیں گے، نئی نبوت نہیں اترے گی، نیا نبی اترے گا. پرانا نبی دوبارہ اتر آئے گا. اس لیے آیت خاتم النبیین کے یہ مضمون منافی نہیں ہے ان کے نزدیک، کیونکہ آیت خاتم النبیین کا وہ یہ مطلب لیتے ہیں کہ نبیوں کو ان معنوں میں ختم کیا کہ اب نیا نبی کوئی نہیں بنایا جائے گا. اس توجیہ میں وہ پناہ ڈھونڈتے ہیں. یہ توجیہ پیش کرتے ہو اور اس کی کوئی دلیل دیتے کہ یہ توجیہ درست نہیں ہے تو یہ درست بات تھی، درست بات ہوتی، قابل قبول بات ہوتی. اس ضمن میں اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ خاتم النبیین کے یہ معنی کہ نئی نبوت امت محمدیہ میں کسی کو عطا نہیں ہوگی اور پرانی نبوتوں سے کام لیا جائے گا، یہ امت محمدیہ کی گستاخی ہے. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بڑھا کر بیان کرنے والی بات نہیں، بلکہ اس شان پر حرف رکھنے والی بات ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ علماء یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ نبی کی ضرورت ہے. یہ ہے اصل بنیادی بات، نبی کی ضرورت ہے یا نہیں. اگر ضرورت ہے تو پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم ہونے کے باوجود ضرورت نبوت منقطع نہیں ہوئی، نبی منقطع ہو گئے. یعنی بیماری تو رہے گی
نئے شافی پیدا نہیں ہو سکتے، نئے اطباء نہیں پیدا ہو سکتے، بیماریوں کو کھلی چھٹی ہے، وہ بے شک پیدا ہوتی رہیں۔ تو اصل شان جو ہے خاتم النبیین کی ان معنوں میں کہ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، در حقیقت اس بات میں تھی، اگر تھی تو اس بات میں ہوتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کی ضرورت ختم ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نبوت بغیر کسی انقطاع کے اپنے فیض کو قیامت تک اس طرح پہنچاتی رہے گی کہ کسی نبی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اگر ایسا ہو تو اس میں ایک حمد کا مقام ہے، ایک خوبی کی بات ہے جو اس پہلو سے انسان کو دکھائی دے سکتی ہے عقلاً، لیکن مسیح کا پرانے مسیح کو سنبھال کر خدا کا رکھ لینا، تقریباً 2000 سال ہونے کو آئے، آسمان پر بٹھائے رکھنا کہ جب ضرورت پیش ہوگی، چونکہ میں نے نیا نہیں بنانا اس لیے پرانے کو ہی بھیج دوں گا، یہ تو ایسی بچگانہ بات ہے کہ کان کو دوسری طرف سے پکڑنا ضرور ہے۔ خدا تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ پیدا کر سکے؟ اگر ضرورت ہے تو پیدا کرنا خدا کی شان ہے، پیدا کرنے سے محرومی نہ خدا کی شان ہے، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ اس لیے اس مضمون کو کھول کر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے بعد کوئی آزاد نبی نہیں آ سکتا، ضرورت رہے گی تو امت میں سے اللہ پیدا فرمائے گا، باہر سے لانے کی ضرورت نہیں۔ اب ان کے عقیدے کی مثال اس طرح پیش کی جا سکتی ہے کہ کسی کے گھر ڈاکہ پڑ جائے اور گھر والوں میں سے یہ فیصلہ ہو کہ کسی کو توفیق نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ جس شان کا پہلوان چاہیے ڈاکے کے وقت اپنے گھر کے دفاع کے لیے، اس شان کا پہلوان گھر میں موجود نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ پرانا ایک پہلوان بچا کے رکھا جائے، اسے ہمسائے سے اٹھا کر اس گھر میں پہنچا دیا جائے اور کہا جائے دیکھو کیسی شان ہے کہ نبوت بند، یعنی ان معنوں میں یہ بات بنے گی، نبوت بند تھی، محمد رسول اللہ کی امت کو ضرورت تو پڑنی تھی اور پڑ گئی، خدا نے یہ کیا کہ چلو بند کر دی تھی تو میں پھر باہر سے لے آتا ہوں۔ یہ بچگانہ خیال شان مصطفی کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والا عقیدہ یا خیال ہے۔ بس دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے، آخری نبی والی بات جو نے کی ہے کہ عیسیٰ جب آئیں گے دوبارہ تو یہ بحث الگ ہے کہ پہلے بنے تھے یا بعد میں بنے تھے۔ یہ سوال ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دنیا آخری نبی کون سا دیکھے گی؟ جب ہم کسی کے آخری کی بحث کیا کرتے ہیں تو اس کی پیدائش سے نہیں کیا کرتے، کون سب سے بعد میں پیدا ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہو گئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں پیدا ہوئے، اس لیے آخری کی بحث کے وقت پیدائش کی بات نہیں ہوا کرتی، یہ بات چلتی ہے بعد میں فوت کون ہوا ہے۔ کسی گھر میں کچھ بچہ پیدا ہوتا ہے، جوانی میں ہی یا بچپن ہی میں فوت ہو جاتا ہے اور وہ اس کے بعد زندہ رہتا ہے اور لمبی عمر پا کے مرتا ہے، تو کیا کہیں گے آخری کون تھا؟ وہ بچہ جو پہلے پیدا ہوا تھا یا وہ باپ جو سب سے اس کے بہت بعد میں فوت ہوا ہے؟ آخری وہی ہے جو وفات کے لحاظ سے آخری ہوتا ہے۔ بس ان کے اس عقیدے پر اگر کوئی جائز عقلی اعتراض پڑتا ہے تو یہ پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پیدا ہو گئے، پہلے نبوت مل گئی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں پیدا ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ کی زندگی ہی میں اپنی نبوت کا دور
یعنی زندگی کا نبوت کا دور ختم فرما کر حضرت باری کے حضور حاضر ہو گئے، رسول اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے، اور ایک رسول زندہ رہا۔ 1400 سال ہو گئے ہیں ان کے عقیدے کو، اب تک وہ زندہ بیٹھا ہے۔ اس نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پیدا ہوتے بھی دیکھا اور وفات پاتے بھی دیکھا۔ تو مورخ جب بات کرے گا تو وہ یہ کرے گا کہ آخری نبی جو دنیا سے گزرا ہے، آخری نبی جس کو دنیا نے نبوت کرتے دیکھا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے جس کو کھول کر عوام الناس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ مولوی تو نہیں سمجھتے بات کو، ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عامت المسلمین جو سادہ صاف ستھری عقل رکھتے ہیں ان کو یہ بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے، آ جانی چاہیے۔ بس دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کرنے والا ایک شخص آیا جس نے نبوت کی۔ سوال یہ ہے کہ اگر امت میں سے پیدا ہو جاتا اور نبوت کرتا تو پھر کیا اعتراض تھا؟ جب ضرورت تھی تو اندر سے کیوں نہ پوری کر دی اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں امت ان فیوز سے محروم رہی؟ باہر سے لانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اور پھر جب تمام گزشتہ بزرگ علماء ختم نبوت کا یہ معنی سمجھتے ہیں کہ امت محمدیہ سے باہر کسی دوسری شریعت والا نبی نہیں آئے گا، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے کی غلامی سے فیض پا کر پیدا ہونے کی بجائے کسی اور کا فیض پا کر نبی نہیں بن سکتا۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں اسی لیے اس کو پرانی امت سے نکال کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا جائے گا، وہ امتی ہوگا، غلام ہوگا، اس لیے اعتراض نہیں اٹھتا۔ تو ہم کہتے ہیں پھر بحث صرف اتنی ہے کہ امت میں سے پیدا ہوگا اور غلام ہوگا، یا باہر کی امت کی غلامی کو پرانے آقا سے کاٹا جائے گا، پرانی شریعت سے اس کو الگ کیا جائے گا اور امت محمدیہ میں ایک فرد بنا کر امت محمدیہ کا وجود بنایا جائے گا۔ بحث صرف یہ ہے، ان دونوں میں سے کون سی بات بہتر دکھائی دیتی ہے، کون سی زیادہ معقول ہے؟ باہر سے لا کر امت میں داخل کرنا، یا امت محمدیہ میں محمد رسول اللہ کے فیض سے، آپ کی غلامی سے اس مرتبے کو پا جانا کہ خدا تعالیٰ امت محمدیہ کی اصلاح اور تجدید کے لیے اس شخص کو نبوت مبعوث فرمائے۔ اس میں معمولی سادہ دکھائی دینے والی بات ہے، یہ دوسرا عقیدہ جو حقیقت میں جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے، یہ زیادہ معقول، زیادہ مناسب، زیادہ شایان شان ہے۔ اس صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی گر بن جاتے ہیں، وہ بادشاہ نہیں رہتے، وہ شہنشاہ ہو جاتے ہیں، یعنی نبیوں کے بادشاہ۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزر گئے تھے وہ تو ویسے ہی فوت ہو چکے تھے، کیسے کہا گیا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا؟ یہ بحث ہے جس کے بعد یہ بات مکمل ہوگی۔ اب سمجھ رہے ہیں نا بات جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خاتم کا معنی اگر زمانے میں آخری کیا جائے تو اس کا رد تو میں کر چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا نبی وہ کہتے ہیں زندہ رہا جو بعد میں آئے گا اور زمانے کے لحاظ سے وہ آخری بن جائے گا۔ لیکن ایک اور پہلو سے اب میں گفتگو کر رہا ہوں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کو کیسے ختم کیا۔ جتنے نبی تھے ان کے ختم کرنے کے دو ہی تصور ممکن ہیں، ایک یہ کہ وہ زندہ ہوں ان کو مار دیا جائے، دوسرا یہ کہ ان کا فیض ختم کر دیا جائے، فیض کے سرچشمے بند اور سارا فیض محمد رسول اللہ کے سرچشمے سے جاری کیا جائے، تیسرا کوئی تصور نہیں۔ جہاں تک پہلے تصور کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ زیادہ کامل یقین اور ایمان کے ساتھ اور بغیر استثناء کے اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پرانا نبی زندہ نہیں رہا، کلیتاً ختم ہو چکے تھے ظاہری لحاظ سے بھی۔ یہ جو ختم پر زور دینے والے ہیں
یہ امت محمدیہ کے سادہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ باقی تو اپنی موت خود ہی گزر چکے تھے، ٹیسٹ کیس ایک تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ زندہ تھے، ان کو یہ نہیں مار سکتے، کیسے ختم کر دیا؟ جو خود ہی ختم ہو گئے تھے وہ تو ختم ہو گئے، جس نے آپ کے ساتھ زمانہ پایا، ہم اثر بن گیا۔ محمد رسول اللہ زمین پر نبوت فرما رہے تھے، وہ آسمان پر زندہ بیٹھا ہوا تھا اور ہم اثر تھا، اور اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نبی کے دیکھتے دیکھتے وفات پا گئے اور یہ زندہ رہا۔ تو کس نے کس کو ختم کیا؟ اگر ظاہری معنی لینے ہیں تو پھر ختم کا مضمون الٹ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ احمدی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فیوز کی بات چلے تو اس پر آ جائیے، سب نبیوں کے فیض کے چشمے حضرت محمد رسول اللہ نے ختم فرما دیے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بالاتفاق تمام احمدی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کا امکان تھا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت خاتم کے بعد کسی نبی کا فیض جاری نہیں رہا، ایک ہی ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا فیض جاری رہا۔ اور مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو ختم کیا، خود تو ختم نہیں ہو گیا۔ ان کے زمانے پر مہر لگائی، اپنے زمانے پر تو مہر نہیں لگا دی۔ اپنا زمانہ، اپنا فیض ہمیشہ جاری رہا۔ اور اس آیت، اس مضمون کی تائید میں ہم سورہ نساء کی آیت من یطع اللہ والرسول پیش کرتے ہیں کہ سب کے فیض ختم، محمد رسول اللہ کا فیض جاری۔ اب جو بھی اللہ کی اطاعت فرمائے کرے گا اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اب یہی لوگ ہیں اور ان کے سوا کوئی نہیں جو انعام یافتہ کہلائیں گے۔ کون ہوں گے؟ من النبیین، نبیوں میں سے ہوں گے، والصدیقین، صدیقوں میں سے ہوں گے، شہداء میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ چار ہی تو انعام کے مراتب ہیں، چاروں خمخانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دیے گئے، آپ ہی کے فیصلے جاری ہوئے۔ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، ایک نبی ہے جس کا فیض محمد رسول اللہ علیہ وسلم ختم نہیں کریں گے بلکہ بڑھا دیں گے، اس کا فیض محمد رسول اللہ کے بعد پہلے سے کہیں بڑھ جائے گا۔ پہلے وہ رسول الی بنی اسرائیل تھا، اب وہ رسول الی العالمین بن کے آئے گا۔ بس یہ نئی شان نبوت جو اس کو عطا ہوگی، یہ پہلے کب عطا ہوئی تھی یہ بتائیے؟ اس لیے یہ کہنا بھی ایک محض نفس کا بہانہ ہے کہ اسے پہلے نبوت عطا ہو گئی تھی۔ اسے جو نبوت عطا ہو گئی تھی اس کا حال تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، رسول الی بنی اسرائیل، محدود نبوت تھی، ایک چھوٹی قوم کی طرف نبوت تھی، محدود زمانے کے لیے نبوت تھی۔ اس کے زمانے کو ممتد کر دیا ان مولویوں نے، اور اس کے فیض کو بنی اسرائیل سے نکال کر ساری دنیا پہ پھیلا دیا۔ یہ نیا مرتبہ اس کو کب ملا؟ محمد رسول اللہ کے بعد ملا، ان کے قول کے مطابق۔ تو ایک نئی نبوت ظاہر ہوئی ہے، یہ جھوٹ ہے کہ پرانی نبوت لے کر وہ آئے گا۔ اگر پرانی نبوت لے کے آئے گا تو سب مسلمان وہ آیت نکال کے دکھائیں گے، اے رسول عیسیٰ ابن مریم، تو اگر وہی پرانا رسول ہے تو جا اپنی قوم کی طرف لوٹ جا، وہاں جا کے نبوتیں کر، ہم تیرے غلام نہیں ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ کے غلام ہیں جو رحمت للعالمین تھا۔ تیرا مرتبہ چھوٹا ہے، تیرے فیض کا دائرہ تنگ ہے، تو اس تنگ دائرے سے باہر نکل نہیں سکتا۔ محمد رسول اللہ ہی کا غلام ہے جو اس عالمی نبوت سے فیض یافتہ ہو، جسے یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے کہ سب دنیا میں محمد رسول اللہ کی رحمت کے انعام بانٹتا رہے۔ بس یہ ہے اصل مضمون جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہونا چاہیے۔ باقی یہ منطقی ٹوٹکوں سے بات نہیں بنے گی، پوری بات سمجھانے کی ضرورت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیوں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ میں خود آنا تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں جو قطعی اور دو ٹوک ہے، وہ وہی آیت ہے جو میں بارہا پہلے بیان کر چکا ہوں، قد محمد رسول اللہ
ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، محمد ایک رسول ہی تو تھے. جتنا چاہو بلند مرتبہ سمجھو اور حق ہے کہ زیادہ سمجھو. جہاں توحید منفرد ہو جاتی ہے، جہاں آگے بڑھنے کا انسان کا مقام نہیں، جہاں سدرۃ المنتہا ہے، وہ نشان ہے جو مخلوق کو خالق سے الگ کرتا ہے، وہاں تک رسائی پا گئے، مگر بحیثیت رسول اس سے آگے نہیں. فرمایا یہ تو مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قد خلت من قبل رسول، ان سے پہلے سارے رسول گزر گئے، ایک بھی باقی نہیں رہا. اب اس عیسیٰ کو ہم دوبارہ کیسے مان لیں آنے کا؟ جو گزر گیا، جو کہانی بن گیا، جس کا فیض بھی ختم ہو گیا، جس کا وجود بھی، جس کی زندگی بھی اس آیت نے ختم کر دی. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مل مسیح ابن مریم الا رسول، وہ بھی تو ایک رسول ہی تھا. قد خلت من قبل رسول، اس سے پہلے بھی سارے رسول گزر چکے. امہ صدیقہ، اس کی ماں پاک باز عورت تھی. جھوٹ بولتے ہیں جو الزام لگاتے ہیں. اور پھر کانا یاکلان الطعام، کسی زمانے میں وہ کھانا کھایا کرتے تھے. چھوڑ بیٹھے کھانا، دونوں ایک نہیں. اگر صرف ماں مری ہوتی تو خدا فرماتا کانت تاکل الطعام، وہ کھایا کرتی تھی. ماں کو کھانا چھوڑتا دیکھ کر مسیح کو چھوڑ بیٹھے. ماں تو مجبور تھی. اس دنیا میں وہ، اس کا وجود کھانے کا محتاج تھا، مگر اس دنیا میں محتاج نہیں رہا جو روحوں کی دنیا ہے. مسیح کو تو کہتے ہیں جسم سمیت آسمان پر چڑھا. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون، کیا ہے وہ آیت پوری؟ وما جعلناہم جسدا لا یاکل الطعام ہے، یا جو ہاں چیک کر لیں. وہ قرآن کریم کی دوسری آیت پہلا بٹھا دیا خدا تعالیٰ نے. فرماتا ہے ہم نے نبیوں کو ایسا جسد دیا ہی نہیں جو کھانا کھائے بغیر رہ سکے. اگر جسد سمیت گئے ہیں تو جسد کھانے کا محتاج رہے گا. اگر جسد چھوڑ گئے ہیں تو پھر اعتراض ہی کوئی نہیں رہتا. پھر تو سب نبی خدا کے حضور رزق دیے جاتے ہیں، وہ اور رزق ہے، اور روحیں، اور قسم کے وجود ہیں. سورہ انبیاء کی لا یاکلون الطعام ہے یا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام ٹھیک ہے. وما کانوا خالدین. وما جعلناہم جسدا جسدا لا یاکلون الطعام، وما ہے نا پہلے. وما ہاں جعلناہم ٹھیک ہے، بس جسدا یہی پوچھنا تھا. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے نبیوں کو ہرگز ایسا بدن نہیں دیا جو کھانا نہ کھاتا، کھانے کے بغیر رہ سکے. وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ رہنے والے اپنی ذات میں تھے نہیں. کھانے کے محتاج تھے، جب تک کھانا کھاتے رہے زندہ رہے. جب کھانا چھوٹ گیا تو وہ بھی جاتے رہے. ان کے اندر اندرونی صفت بقا کی نہیں تھی کوئی ایسی جو بغیر کھانے کے ان کو خالد بنا سکے. تو اگر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اسی جسد میں تھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ماں فوت ہو گئی، ماں نے کھانا چھوڑ دیا. فرماتا ہے کانا یاکلان الطعام، ماضی بعید میں گزرے ہوئے زمانے کی باتیں جب یہ دونوں کھانا کھا کرتے. اب کوئی نہیں کھاتا ان میں سے. جب کھانا چھوڑ بیٹھے، جسد وہ ہے نہیں جو بغیر کھانے کے زندہ رہ سکے. تو زندہ کر کے دکھاؤ، کیسے زندہ کر دو گے؟ بس کلام الہی اجازت نہیں دیتا غلط ترجموں کی. ایک آیت کا دوسرا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، دوسری آیت تلوار سونت کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں نکلنے دوں گی تمہیں. بس یہ دو آیات ہیں قد خلت من قبل رسل کے مضمون والی، جو عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو زندہ نہیں چھوڑتی. ایک بھی نہیں ہے جو اللہ کے ان دو جری اللہ آیات سے بچ کے نکل سکتا ہو. اور جب وہ فوت ہی ہو گئے تو آئیں گے کہاں سے؟ پھر آسمان سے پھر کیسے اتریں گے؟ اب ایک دلیل ان کے پاس رہ جاتی ہے
دلیل جو بھی ہے جس کو نام دلیل ہی رکھتے ہیں، کہ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ نزول فرمائے گا. کہتے ہیں اتنی حدیثیں ہم بیان کرتے ہیں، تم لوگوں کو ہوش نہیں آتی، دیکھتے نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نازل ہوگا نازل ہوگا نازل ہوگا، اور تم کہتے ہو کہ نازل نہیں ہوگا. ہم کب کہتے ہیں نازل نہیں ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نازل ہوگا، مگر ان معنوں میں جن میں قرآن اجازت دیتا ہے، ان معنوں میں نہیں جن میں تم نازل بناتے ہو. قرآن نازل نہیں ہوا؟ کوئی پوچھے ان مولویوں سے نازل ہوا کہ نہیں؟ کتاب کی صورت میں بلندیوں سے، ظاہری بلندیوں سے اترتا ہوا کبھی کسی نے دیکھا؟ یہی تو مطالبہ کرتے تھے وہ دشمن کہ تب مانیں گے قرآن کو اس طرح اتار کے دکھاؤ. جو نزول کا مولوی مانا کرتے ہیں، یہی مانا ان کے ذہن میں تھا. کبھی کہتے تھے آسمان پہ چڑھو، اترو، کتاب لا کے دکھاؤ، ہم کہیں گے ٹھیک ہے، ہاتھ میں پکڑی ہو، یہ نزول ہے. اللہ تعالیٰ اس کو رد فرما دیتا ہے. اور کیا نازل ہوا؟ لوہا نازل ہوا. زمین سے نکالتے ہو، ساری دنیا لوہے کی محتاج ہے، اور نازل کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ کبھی لوہا برستا دیکھا ہے بارشوں میں؟ شیخ چلی کی کہانیوں میں گلگلے تو برسا کرتے تھے، مگر لوہا برسنے کا اس کو بھی خیال نہیں آیا. علماء نے لوہا برسا دیا. کہتے ہیں لفظ نزول ہے، یعنی کہتے تو نہیں اس طرح، مگر بات یہی بنتی ہے کہ اگر نزول کا معنی جسم سمیت اترنا ہے تو پھر لوہا سارا آسمان سے اترتا ہے اور سیدھا زمین میں گھس جاتا ہے، اور زمین سے نکالتے ہو. تو اگر نزول کا معنی وہی ہے جو قرآن نے لوہے کے تعلق میں کیا، تو مسیح زمین میں دفن ہونا چاہیے، نہ کہ اوپر چڑھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ تو کسی مضمون کو خالی چھوڑتا ہی نہیں. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. عجیب کتاب ہے قرآن، نہ چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز چھوڑتی ہے، مگر ہر ایک کو دائرے میں لیے ہوئے، ہر ایک کو احاطہ کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انعام نازل فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چوپائیں ہیں جن سے دودھ پیتے ہو، جن کا گوشت کھاتے ہو، جن کی کھالوں کے کپڑے بناتے ہو یا اور فائدے اٹھاتے ہو، اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیے. کس دن بھینسوں کی، اونٹوں کی، بکریوں کی بارش بھی دیکھی ہے؟ غور تو کرو. کب وہ برسی ہیں آسمان سے؟ زمین سے پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ پھر بھی فرما رہا نازل فرمایا. اور اب سب سے آخری فیصلہ کن بات، نزول کا لفظ قرآن کریم میں تلاش کریں، حضرت نبیوں میں سے صرف محمد رسول اللہ ہیں جن کے لیے لفظ نزول استعمال ہوا. قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول. خدا نے تم پر یہ ذکر محمد رسول اللہ نازل فرمایا ہے، مجسم ذکر الہی رسول. یہ لفظ نزول قرآن میں نبیوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کے متعلق استعمال نہیں ہوا. دھاتوں میں سے لوہے کے سوا کسی کے متعلق استعمال نہیں ہوا. جانوروں میں سے انعام یعنی دودھ دینے والے اور اپنا گوشت بنی نوع انسان کو کھلانے والے جانوروں کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا. تو نزول کا کیا مطلب نکلا؟ جسم سمیت آسمان سے اترنا. اتنا سا غور کرو. کیوں غور نہیں کرتے؟ ضد میں پڑ گئے، خام کا بس بحثوں میں پڑے ہوئے، گالیاں دینی ہیں بس مسیح موعود کو اور احمدیوں کو. سوچتے نہیں کہ قرآن کن کے ساتھ کھڑا ہے. قرآن کے ان مطالب پر غور کرو، قرآن کے استعمالات پر غور کرو، تو سوائے اس کے کوئی راہ نہیں بچتی کہ اللہ تعالیٰ نزول کا لفظ ان چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے جو اپنی نوع میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. فی منافع للناس، ایسی چیز جس میں منافع ہو لوگوں کی. دھاتوں میں سے سب سے زیادہ نفع بخش کون سی دھات ہے؟ لوہے کے سوا ہے کوئی جس نے بنی نوع انسان کو اتنا فائدہ پہنچایا؟
اتنا زمانہ ترقی کر گیا مگر آج بھی لوہے کے بغیر بات نہیں بنتی. تو دھاتوں میں سب سے ممتاز، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ کون ہے؟ لوہا. اور جانور کتنی قسم کے ہیں؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ بے شمار حشرات الارض بھی اور دوسری قسم کے جانور موجود ہیں، ان کی قسموں کا یہ احاطہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے صرف انعام کو چنا، اور انعام کا کردار بنی نوع انسان کے فوائد میں سے نکال لیا جائے تو انسانیت بچتی دکھائی نہیں دیتی. آج کے دور میں تو کچھ متبادل چیزیں پیدا ہو گئی ہیں. پہلے دور میں خالصتاً انعام پر بنی نوع انسان کی بقا کا انحصار تھا. ان کا دودھ پیتے تھے، ان کا گوشت کھاتے تھے، ان پر سواریاں کرتے تھے اور ان سے ہل چلاتے تھے اور کاشت کر کے اپنی بقا کا انتظام کرتے تھے. تو تمام جانوروں کو ایک طرف کر دو، اتنا زیادہ فائدہ مند جانور جیسا کہ جس کا انعام کے لفظ یعنی اونٹوں اور اس سے ملتے جلتے جانوروں میں کا ذکر فرمایا گیا ہے، ویسا کسی نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. تو جانوروں میں ایک ممتاز، ایک نمایاں شان رکھنے والا جانور ہے، سب سے اوپر، سب سے بالا. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا. اب نبیوں پہ آ جاؤ. سب سے بلند مرتبہ، سب سے عرفہ شان والا نبی کون تھا اور کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے سوا کوئی نہیں. بس یہ غور کو نہیں کرتے قرآن کریم نے محمد رسول اللہ کے سوا کسی کے لیے، کسی نبی کے لیے نزول کا لفظ استعمال نہیں کیا. ایک ہی نبی. آسمان سے ان معنوں میں نہیں اترا جن معنوں میں مولوی اتارتے ہیں. ان معنوں میں اترا کہ خالصتاً اللہ کی طرف سے تھا. اللہ کی رفتوں سے وہ زمین پر اترا ہے اور ان رفتوں کو اپنی ذات میں سمیٹے ہوئے اترا ہے. اور زمین پر رہتے ہوئے بھی سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھا کیونکہ اس کو ذکر رسولہ فرمایا. اگر خالی رسول کہا جاتا یوں لگتا ہے جیسے آدم کو جنت سے نکال کے نیچے پھینکا ہے. فرماتا ہے ذکر رسولہ اتارا ہے، جہاں بھی ہوگا یہ مجسم توحید باری تعالیٰ اور ذکر الہی ہوگا اور اس کی رفتیں کوئی نہیں چھین سکتا. زمین میں رہتے ہوئے بھی یہ آسمان کی رفتوں پر رہنے والا وجود ہے. یہ ہے معنی نزول کا. اب نزول کا معنی پڑھاؤں کیسے، کیا کریں؟ اور قرآن کے سوا اور کس طرح پڑھا سکتا ہوں؟ یہ پڑھتے نہیں، سنتے ہیں اور انسنی کر دیتے ہیں. ایسے کان نہیں ہیں جو سن کے دماغ تک بات پہنچا دیں. ایسی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ کر اس پیغام کو دل میں پیوستہ کریں اور ذہن کے آخری گوشوں تک اسے سرایت کر دیں. یہ مشکل ہے. پھر کس طرح اس سے بحث چلے گی؟ بس اصل تو یہی ہے کہ خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ وہی حاکم الحاکمین ہے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. امت محمدیہ کو براہ راست ہماری بات پہنچے اور وہ قرآن کو گواہ بنا دیں اور قرآن کو قاضی مقرر کر لیں. گواہ بھی قرآن ہو اور قاضی بھی قرآن ہو، پھر فیصلے ہوں گے. پھر چاہے خاتمیت کے معنی سمجھ لو، خواہ نزول کے معنی سمجھ لو، فیصلے وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے مہدی دوراں کو سمجھائے اور جن کی قرآن پوری طرح سے تائید کرتا ہے. بس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول والا قصہ بھی صاف ہو گیا. وہ آسمان سے جسم سمیت اترنے والے نہیں ہیں. بس محمد رسول اللہ نے اگر کسی نبی کے لیے نزول کا لفظ استعمال فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے. وہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر تو نازل نہیں ہوئے. محمد رسول اللہ نے نزول کا لفظ قرآن سے سیکھ کر اس لیے استعمال فرمایا کہ آنے والا امام بہت انعام یافتہ ہوگا، اس سے بڑے فوائد وابستہ ہوں گے. اس لیے اس کے متعلق میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ نازل ہوگا. اب جہاں تک ان کا یہ کہنے کا تعلق ہے کہ تم نے کہہ دیا نازل ہوگا، مگر ابن مریم کہہ رہے ہیں، یہ بھی مولوی کہتے ہیں کہ صاف لکھا ہے مسیح ابن مریم. اگر وہ مر گیا ہے جو تم کہتے ہو اور نزول کا مطلب ہے دنیا ہی میں پیدا ہونا مگر فائدے لے کر پیدا ہونا، تو ابن مریم کیوں کہا؟
بات یہ ہے کہ ابن مریم سے ہی تو مماثلت بنتی ہے. اگر پہلے مسیح سے مماثلت دینی ہے تو اس مسیح کی وضاحت ضروری ہے، اس کی تعین ضروری ہے. کس کا مثیل ہے یہ؟ ابن مریم کا مثیل ہے. اور پورے نام کا اطلاق کیے بغیر پوری مماثلت نہیں بنتی، مماثلت تامہ نہیں بنا کرتی. اور یہ جانتے ہیں، اچھی بلی صرف نام پڑھی ہوئی ہے، اچھی بلی علوم فصاحت و بلاغت کی کتابوں کے واقف ہیں. ان کو پتہ ہے کہ فصاحت و بلاغت میں یہ طے شدہ معاملہ ہے کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے فلاں کی طرح ہے تو یہ ادنا مماثلت ہے. اگر کسی کو کہا جائے وہ ہے تو یہ زیادہ شان کی مماثلت ہے. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب کمال کی تعریف فرمائی گئی ہے تو اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی طرح نہیں کہا گیا. کلا ہے نہیں، لیسا کا مثل عیش ہے، اس جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. تو اللہ کن معنوں میں؟ اس مماثلت میں کہ خدا کی صفات اس نے اپنا لیں. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محمد تو نے مٹھی نہیں چلائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تو نے چلائی، ولکن اللہ رما، اللہ نے چلائی. تو یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کی طرح تو نے چلائی؟ انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ کی بیعت کر رہے تھے. اور خوب کھول کر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ تھا جو ان کے ہاتھ پر تھا، اللہ کی طرح نہیں فرمایا. تو جب کمپلیمنٹ کمال کا دینا ہو، جب یہ بتانا ہو کہ اتنا اس نے اپنے آپ کو کھو دیا کہ گویا وہی بن گیا، تو پھر کا کے لفظ سارے بیچ میں سے اڑ جاتے ہیں، سب فاصلے مٹ جاتے ہیں، اور بہن ہی وہ کہا جاتا ہے. اب دیکھ لیجئے یہ مولوی بھی اگر کسی کو سخاوت میں بہت بڑا کر کے دکھانا چاہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ حاتم طائی کی طرح ہے، کہیں گے وہ حاتم طائی ہے. کسی کی بہت تعریف کرنی ہو ڈرامہ نگار کی تو یہ نہیں کہیں گے شیکسپیئر کی طرح ہے یا آغا کشمیری کی طرح ہے. کیا نام تھا ان کا؟ آغا کشمیری جو تھے، اور شورج نہیں، دوسرے جو آغا حسن کشمیری جو بھی تھے، ان کا وہ ڈرامہ نگار اردو کے بہت بلند پایا تھے. ان کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ شیکسپیئر ہے، مشرق کا شیکسپیئر ہے. کسی کو پہلوان کو بہت بڑھا کر دکھانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یہ رستم ہے. رستم کی طرح نہیں، رستم ہے. گاما پہلوان، نام گاما، کہتے ہیں رستم زمان. رستم کیوں کہتے ہیں اس کو؟ بنیادی بات سمجھنے کے لیے ہے، چابی میں تمہیں پکڑاتا ہوں، اس سے سارا مفہوم سمجھ آ جائے گا. اگر کوئی شخص فوت ہو چکا ہو اور اس کا نام ذاتی نام لیا جائے تو مراد ہمیشہ مماثلت تامہ کے لیے مماثلت تامہ ہوتی ہے. اگر شیکسپیئر زندہ ہوتا اور کوئی کہتا فلاں شیکسپیئر ہے تو یہ مقابلہ تھا، یہ تمثیل نہیں ہے. اگر رستم زندہ ہوتا اور کہا جاتا فلاں رستم ہے تو رستم اس کو مارنے کے لیے سب سے پہلے آگے نکلتا. ساری چابی مرنے نہ مرنے کے اندر ہے، اس کے فیصلے میں ہے. آج کل کے علماء جب مسیح کی زندگی ثابت نہیں کر سکتے تو گھبراتے ہیں، بھاگتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. عرب علماء تو اکثر مانی بیٹھے ہیں، مگر پوچھو تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اہمیت کی. مودودی صاحب بھی چھوڑو اس مسئلے کو. چھوڑیں کیسے؟ اسی نے تو فیصلہ کرنا ہے سارا. اگر مر گیا تو مثیل آئے گا، اگر زندہ ہے تو وہی آئے گا. پھر کیا حق ہے کسی کا کہ میں مسیح جیسا ہوں اس لیے میں آ گیا؟ بس فیصلہ کن امر اس بات میں ہے کہ مسیح زندہ ہے، یہ فوت ہو چکا، اور ہم ثابت کرتے ہیں مسیح مر چکا ہے. اس لیے محمد رسول اللہ کا کسی کو مسیح کا نام دینا ثابت کرتا ہے کہ پرانا مسیح نہیں، پرانے مسیح کا مثیل ہوگا. بس یہ ہے وہ فیصلہ کن بحث.